ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور اس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے عالمی برادری حرکت میں آئے۔ اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں جہاد اسلامی تحریک کے ایک رہنما شہید ہو گئے ہیں اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور واشنگٹن نے مسلسل تیسری مرتبہ بھی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت بند کی جائے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ناروے کے بادشاہ شاہ ہرلڈ پنجم کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ناروے کے بادشاہ شاہ ہرلڈ پنجم کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ناروے کی وزیر اعظم محترمہ ارنا سولبرگ کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عالمی برادری غزہ کی محصور پٹی کے سول باشندوں پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیتیں رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے، جبکہ اسرائیل تو حرم قدسی کے نمازیوں پر بھی جارحیتوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے انصاف پر مبنی مسئلہ فلسطین اور برادر فلسطینی عوام کے آئینی حقوق کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ ان حقوق میں دینی حقوق کی ادائی اور آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کا حق بھی شامل ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ جناب سامح شکری کے ساتھ بھی ٹیلی فون کے رابطے میں فلسطین کے تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی ہے۔ اسرائیل کے طبی ذریعوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی قصبوں پر ہونے والے راکٹوں کے حملوں میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں اسدود کے 8 زخمی بھی شامل ہیں۔ القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس نے ٹیپنگ اڈے 8200 اوریم پر حملوں کے ساتھ ساتھ نتیفوت پر بھی راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے کریات ملاخی قصبے پر بھی راکٹوں سے ایک حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجوں کے چیف آف سٹاف نے غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ واقع قصبوں کے اہلکاروں کا آج ایک اجلاس طلب کر لیا ہے۔ القدس بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس نے نحال العوز نامی فوجی ٹھکانے پر مارٹر توپوں کے 10 گولے گرائے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فوجی شدت میں اضافے کے 8ویں روز، جبکہ یہ لڑائی اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے، اس کی فوج اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر حملوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی اور القدس سمیت مغربی کنارے میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 218 ہو گئی ہے۔ ان کی نصف تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ
5,604 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر کیے جانے والے اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں تحریک جہاد اسلامی کے ایک رہنما حسام ابو حربید بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ حسام ابو حربید کو ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسرائیلی راکٹوں کے ذریعے شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے وہاں بجلی کی رو بھی منقطع ہو چکی ہے اور سینکڑوں عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی نے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر مداخلت کی جائے، جبکہ غزہ کے تمام شہروں میں روزانہ زبردست بمباری ہو رہی ہے۔ اب تو اسپتال بھی جواب دینے لگے ہیں۔ غزہ کے اس سانحے کا بس ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے بے گناہوں کی موت۔ فلسطینیوں کو بچانے اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے کمشنر فلپ لازارینی نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری غزہ کے انسانی سانحے کا مقابلہ کرنے کے لیے اونروا کی فوری مدد کرے۔ غزہ کے بھائیوں کی مدد کے لیے قطر پیش ہے اور اس سلسلے میں غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے آج سے غزہ کی پٹی میں شہیدوں کی فیملیوں اور ان خاندانوں کی فوری امداد شروع کر دی ہے جن کے گھروں کی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ مستحقین میں تقسیم کی جانے والی یہ امداد قطر کی جانب سے غزہ کی پٹی کے باشندوں کو بچانے کے لیے ایک فوری مداخلت ہے۔ اس طرح قطر موجودہ حالات میں وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ غزہ سے متعلق مزید خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر بمباری اور حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج شام غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں واقع جبالیہ اور بیت حانون قصبوں اور پٹی کے وسطی حصے میں واقع البریج کیمپ پر مزید حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں کے فوری بعد وہاں ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے ہیں۔ اس اثناء میں قطر کی ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس کی میدانی ٹیمیں حالات، نقصانات اور ضرورتوں کے حجم کے بارے میں معلومات جمع کر رہی ہیں۔ پھر غزہ کے فلسطینی اسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں کی صحت سے متعلق بھی فالو اپ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کل اپنے فضائی حملوں میں شہر غزہ کی پوری فیملیز کو نشانہ بنا ڈالا۔ ان میں الکولک فیملی بھی شامل ہے جس کے تمام افراد شہید ہو چکے ہیں اور صرف عزیز نامی ایک بچہ ہی زندہ بچ سکا ہے۔ اسرائیلی بمباری اور گولہ باری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ساتھ القدس اور القسام بریگیڈز نے اب اسرائیل کے اندر نئے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے ہیں اور حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے ایک رکن عزت الرشق نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت اب اپنی شرطیں پوری کروائے گی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیتوں اور القدس سے فلسطینی باشندوں کو زبردستی بے گھر کرنے کی اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے فلسطینی فتح تحریک نے کل منگل کے روز عام ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ سے اب مغربی کنارے اور القدس کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور مغربی کنارے کے متعدد شہروں اور اسرائیل کے اندرونی علاقوں میں بھی فلسطینی نوجوان قابض فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی اور بین الاقوامی انٹریکشن میں فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ ایک ایسی قرارداد منظور کرے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہو کہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کے تمام اقدامات غیر قانونی ہیں اور اس کو سزا دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ادھر سلامتی کونسل کل رات ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں کوئی قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی
کہ امریکہ نے مسلسل تیسری مرتبہ قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیا اور فلسطینی اراضی کے بارے میں کوئی مشترکہ بیان بھی جاری نہیں کیا جا سکا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد میں اضافے پر آج پیر کے روز اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہہ دیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر پوری قوت سے کیے جانے والے حملے جاری رکھے جائیں گے۔ نتنیاہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ موجود ہے، لیکن اس نے امریکی صدر جو بائیڈن کا بطور خاص شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی مکمل اور بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ دریاسنا وداؤٹ بارڈرز یعنی بلا حدود مراسلہ نگار جرائم سے متعلق انٹرنیشنل کورٹ میں شکایت کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں میڈیا ہاؤسز پر بمباری کی ہے۔ اور ملک میں کورونا کی صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 302 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 719 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,07,796 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں، جن میں سے ایک مریض کرونک بیماریوں کا بھی شکار تھا۔ ملک میں جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک یہاں کووڈ-19 کی ویکسین کی 2,73,351 ڈوزز یعنی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس خبر کے دوران دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور اس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے عالمی برادری حرکت میں آئے۔ اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں تحریک جہاد اسلامی کے ایک رہنما شہید ہو گئے ہیں اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور واشنگٹن نے مسلسل تیسری مرتبہ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت بند کی جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ